ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میقات کے حوالے سے کل بات ہوئی تھی کہ میقات اسے کہتے ہیں کہ اس کے آگے مکہ مکرمہ کو جانے والے کے لیے بغیر احرام کے جانا منع ہے۔ جب میقات آ جائے تو اس وقت آدمی احرام باندھ لے، یا اس سے پہلے بھی باندھ سکتا ہے۔ جیسے آج کل چونکہ ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو فضا میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب میقات سے پلین گزرا ہے، اس لیے آدمی اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتا ہے، یا اپنے گھر سے بھی وہ احرام باندھ کر کے نکل سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے آدمی اپنے بال چھوٹا کرا لے تاکہ بال وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، خط بنوائے، بغل کے بال صاف کرے، منہ زیر ناف صاف کرے، ناخن ترشوائے، غسل کر لے اور مسواک کر کے وضو کرے اور اچھی طرح خوب مل مل کے نہائے، اور اس کے بعد احرام باندھے۔ یہاں تک کہ اگر عورت بھی جا رہی ہے اور وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہے، حیض و نفاس کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ خوب اچھی طرح نہائے، وضو کر کے اور پھر اس کے بعد وہ احرام باندھے۔ اگر غسل کیا، وضو کیا، اس کی بڑی فضیلت ہے طہارت کی حالت میں احرام باندھنے کی۔ اگر غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر وضو اس کا ٹوٹ گیا تو اور بغیر وضو کے اس نے احرام باندھ لیا، یا احرام باندھ کر کے اس نے وضو کیا، تب بھی فضیلت کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ سر مڈا لے، کیونکہ بال بہت چھوٹے چھوٹے کرا لے، کیونکہ بال کے ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور اگر بال ہیں تو اچھی طرح اس کو کنگھا کرے، خوشبودار تیل لگائے، سلے ہوئے کپڑے موزے اتار دے اور بدن کے اوپر خوشبو ملے، اور احرام کے کپڑوں میں بھی خوشبو لگائے۔ بہتر یہ ہے کہ مشک لگائے، کیونکہ مشک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، یہی سنت ہے۔ اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم باقی رہے، جیسے خشک مشک، وہ اگر لگایا جائے تو وہ کپڑے پر جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کی باقی رہتی ہے، تو اسے کپڑے پر نہ لگایا جائے بلکہ صرف بدن کے اوپر لگایا جائے۔ سلے ہوئے کپڑے اتار لیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں احرام کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک چادر اوڑھنے کے لیے، ایک تہبند بنانے کے لیے، اور یہ چادر نئی بھی ہو سکتی ہے، پرانی بھی ہو سکتی ہے، اچھی طرح دھلی اور صاف ہو، سفید ہو تو بہتر ہے، ورنہ کسی اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہے، سفید ہونا بہتر ہے۔ احرام باندھتے وقت ایک غلطی عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس وقت احرام باندھتے ہیں اسی وقت سے وہ استباح شروع کر دیتے ہیں۔ استباح اسے کہتے ہیں کہ جو چادر، اوپر کی چادر کا ایک حصہ داہنے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے لا کر کے بائیں ہاتھ کے موڈھے پر رکھ دیتے ہیں، اور داہنا ہاتھ کندھا کھلا رہتا ہے، اسے استباح کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت سنت ہے جب آدمی طواف کرتا ہے تب، اور وہ بھی اس وقت جب جو ہے طواف کے علاوہ جو ہے عام طور پہ جیسے چادر اوڑھتے ہیں ویسے ہی چادر اوڑھنا ہے۔ یہ صرف طواف کے وقت استباح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اسی وقت سے جو ہے کندھا نہ کھولے،
اور ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ مطلب بہت بڑی غلطی تو نہیں ہے لیکن خلاف ادب ضرور ہے کہ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اسی وقت لبیک کہہ کے نیت کرتے ہیں. تو یہ جو احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی آدمی سر کھول کر کے پڑھتا ہے. احرام کی چادر کو کندھے سے لپیٹ کر کے سر کھول کر کے پڑھتا ہے. یہ بھی خلاف ادب ہے کیونکہ اس وقت تو ابھی احرام کے صرف کپڑا آپ نے پہنا ہے. احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، احرام اصل میں نیت کا نام ہے. تو وہ نماز بھی آدمی سر ڈھک کر کے پڑھے. بہت سے لوگ منع کریں گے، وہ لوگ جو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 14 حج کر چکا ہوں، 10 حج کر چکا ہوں، ایسے لوگ ملیں گے تو کہیں گے کہ ارے یہ سر کھولو سر کھولو. وہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا کپڑا پہن لینے کے بعد ہی سے یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے، نیت کے بعد سے یہ پابندی عائد ہوتی ہے. تو نماز سر ڈھک کر کے پڑھنا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد سر کھول دینا ہے. چاہے وہ چادر سے ہو تو چادر نیچے کھینچ لے، ٹوپی ہو تو ٹوپی اتار دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آدمی لبیک کہہ کر کے نیت کر لے عمرے کی یا حج عمرہ دھونے کی یا صرف حج کی. یہ نماز اس وقت پڑھی جائے جب وقت مکروہ نہ ہو. وقت مکروہ میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے. وقت مکروہ صبح طلوع آفتاب سے لے کر کے 20 منٹ تک، دوپہر میں زوال تک، زوال کے بعد آدمی پڑھ سکتا ہے، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے یہ جو وقت ہوتا ہے وقت مکروہ. اس وقت مکروہ میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ دینا واجب ہے. اگر نہیں توڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا. حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک حج افراد، ایک حج تمتع، ایک حج قران. حج افراد صرف حج، یہ میقاتی لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ حج کریں گے تو حج افراد کریں گے. اور جو ہے دوسرا حج تمتع. حج تمتع اسے کہتے ہیں کہ آدمی یہاں سے عمرے کی نیت باندھ کر کے جائے، وہاں پہ عمرہ کرنے کے بعد حلق کرا لے، اس کے بعد احرام کھول دے، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام حرم شریف سے باندھ کر کے وہ حج کے ارکان پورا کرے. اسے حج تمتع کہتے ہیں. اور تیسرا حج ہے حج قران. یہ سب سے افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج ادا فرمایا تھا، یہ کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت جو ہے ایک ساتھ کرتا ہے اور وہاں جا کے عمرہ ادا کرتا ہے. عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے باہر نہیں ہوتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد طواف قدوم کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ رہ کر کے لبیک کی کثرت وغیرہ کرتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو جو ہے منی کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. احرام میں تو پہلے ہی رہتا ہے، منی کے لیے وہ روانہ ہو جاتا ہے وہاں سے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آدمی جو ہے تینوں صورتوں میں نیت کرے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اردو میں اگر کہنا چاہے تو، عربی میں کہنا چاہے تو یوں کر لیں، جیسے ہندوستان کے لوگ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں اور حج قران، تو ان دونوں کی نیت میں بتا دے رہا ہوں. اگر کرنا چاہے تو یوں کر لے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی. اور اردو میں اگر کرنا ہے تو: اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ فرم کیا ہے، میرے لیے اسے آسان کر دے، میری جانب سے اسے قبول فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کا احرام باندھا. اور اس کے بعد بلند آواز سے لبیک کہے. بلند آواز کا یہ مطلب ہے کہ اتنی زور سے کہ وہ خود سن سکے. عورتیں آہستہ کہیں اور آدمی بلند آواز سے کہے. لبیک یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جہاں جہاں وقف کی علامت ہے وقف کیا جائے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
یہ 5 سانسوں میں یہ بنے گا، 1 2 3 4 5 سانسوں میں یہ بنے گا۔ اس میں کسی طرح کا کوئی جہاں جہاں وقف کی علامت ہے وقف کرے، اور اس کے بعد جو ہے آدمی دعا مانگے، اس کی قبولیت کی دعا مانگے، آسانی کی دعا مانگے، اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا جنت مانگے، اور اس کے غضب اور جہنم سے پناہ مانگے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، وہ دعا بڑی لمبی لمبی ہے، وہ دعائیں یاد نہیں۔ اس میں ایک دعا ایسی ہے جسے دعائے جامع کہا جاتا ہے، جو سبھی لوگوں کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور شامل کر لیں۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی، وہ یہ کہ اللہم انی اسألک من الخیر ما سألک سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت مختصر اور جامع دعا، اردو میں اس کو سن لیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ تمام بھلائیاں، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو ہمارے نبی اور تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی، اور ان تمام برائیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے ہمارے نبی اور تیرے حبیب نے پناہ مانگی۔ تو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں آدمی کو مل جائیں گی۔ یہ دعا یاد کر، یہ دعا جو ہے یاد کر لیں، بڑی جامع دعا ہے یہ۔ لبیک کی کثرت کریں، جب بھی لبیک بولے تو 3 مرتبہ بولے۔ لبیک بولنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے سلام کر دیا تو لبیک بولنے والا 3 مرتبہ اپنے لبیک پورا کرنے کے بعد ہی سلام کا جواب دے۔ احرام کے لیے 1 مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ پہ لبیک کے علاوہ کوئی اور حمد و ثنا کا کلمہ بولا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تبارک اللہ، اس طرح کا جملہ بولا، تو ایسی صورت میں احرام تو اس کا ہو گیا لیکن سنت چھوٹ گئی۔ سنت احرام کی نیت کے ساتھ ساتھ لبیک بولنا ہے۔ تو اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہا، لبیک نہیں کہا، تو نیت احرام تو اس کا ہو گیا لیکن سنت جو ہے چھوٹ گئی۔ سنت لبیک کہنا ہے۔ اچھا، احرام کے لیے نیت شرط ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اگر بغیر نیت کے صرف لبیک کہا تب بھی احرام نہیں ہوا، بغیر نیت کے صرف لبیک کہا تب احرام نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اگر صرف تنہا نیت کیا اور لبیک اور کوئی بھی تحمید اور اللہ کے ذکر کچھ بھی نہیں کیا تب بھی نیت اس کا احرام نہیں ہوا۔ تو احرام کی نیت کے ساتھ ساتھ لبیک کہہ لے، یہ جو ہے اگر کہہ لیا تو اس کا احرام ہو جائے گا۔ اچھا، احرام کے وقت لبیک ہے تو اگر عمرے کا احرام باندھا ہے، جیسے تمتع کرنے والا یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتا ہے تو وہ لبیک بالعمرۃ کہے، اور حج قران کرنے والا لبیک بالعمرۃ والحج کہے، اور حج افراد کرنے والا لبیک بالحج کہے۔ اچھا، دوسرے کی طرف سے اگر حج کر رہا ہے جسے حج بدل کہتے ہیں تو اس کا نام لے کر کے لبیک بالحج عن فلان۔ اچھا، لبیک کہتے وقت، اچھا، لبیک میں حج کہا اور نیت عمرہ کی تھی، مثلا دل میں نیت عمرہ کی ہے، لبیک میں حج کر نکل گیا زبان سے یا زبان سے کہہ دیا، یا نیت جو ہے حج کی ہے اور لبیک میں اس نے عمرہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں جو نیت ہوگی وہ مانا جائے گا۔
نیت اگر حج کی ہے تو حج کا احرام، نیت اگر عمرہ کی ہے تو عمرہ کا احرام، نیت کا اعتبار ہوگا۔ احرام میں کچھ باتیں حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، اور کچھ چیزیں احرام میں جائز ہیں۔ جو باتیں حرام ہیں یہ ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں، یہ 50 چیزیں ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ عورت سے صحبت کرنا، شہوت کے ساتھ عورت کا بوسہ دینا، چھونا، گلے لگانا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ عورت کے سامنے اس تعلق سے گفتگو کرنا، فحش کلامی کرنا، گناہ کوئی بھی ہو ہمیشہ حرام ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں اور سخت حرام ہو جائے گا۔ کسی سے دنیاوی لڑائی اور جھگڑا کرنا، جنگل کا شکار کرنا یعنی جنگلی جانور کا شکار، جنگلی جانور کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا، کسی طرح بتانا، بندوق یا بارود یا چھری، چاقو کسی کو دینا کہ وہ جنگلی جانور کو ذبح کرے، اس کے انڈے توڑنا، پر اکھیڑنا، پاؤں اس کے توڑنا یا بازو اکھاڑنا، یا اس کا دودھ دونا، یا اس کا گوشت یا انڈا پکانا، بھوننا، خریدنا، بیچنا، کھانا، سب حرام ہے۔ جنگلی جانور کے بارے میں یہاں تک کہ اگر محرم نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو وہ شکار حرام ہے، وہ شکار بھی، اس کا شکار کرنا تو حرام ہے ہی، وہ شکار بھی حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، ہاں وہ کھایا نہ جائے۔ اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا کسی سے کتروانا، سر سے پاؤں تک کوئی بال کسی طرح اکھاڑنا اور جدا کرنا، منہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے جو ہے چھپانا، سر کے اوپر بستہ یا کپڑے وغیرہ کی گٹھری رکھنا، امامہ باندھنا، برقع پہننا، دستانے پہننا، موزے یا جرابیں وغیرہ جو وسط قدم کو چھپا لے، یہ ہڈی جو ہوتی ہے ابھری ہوئی ہڈی، یہ اس کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ جوتا اسی لیے منع، اگر کوئی ایسا جوتا چپل ہو جو صرف یہاں سے ایسے ہے اور یہ ہڈی کھلی ہے تو پھر پہننا جائز ہے حالت احرام میں بھی۔ ضروری نہیں کہ ہوائی چپل، چونکہ ہمارے ہاں یہی چپل ملتی ہے ہوائی اور آسان رہتی ہے، اور پھر وہاں جاؤ تو جتنی مرتبہ جاؤ اتنی مرتبہ نئی لے کر کے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آسان ہے۔ ورنہ ایسا جوتا اگر مل جائے چمڑے وغیرہ کا جو یہ ہڈی کھلی رہے تو وہ جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو بالوں میں یا بدن میں یا کپڑوں میں لگانا، اسی طریقے سے کیسر کیا کہتے ہیں اس کو، زعفران وغیرہ کے رنگ میں اور خوشبو میں رگے ہوئے کپڑے پہننا، خالص خوشبو لگانا جیسے مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، جاوتری ہے، لونگ ہے، الائچی ہے، دار چینی ہے، زنجبیل ہے، ان کو جو ہے وغیرہ یہ کھانا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن لونگ، الائچی، دار چینی، زنجبیل وغیرہ یا جاوتری وغیرہ اگر کسی گوشت یا سالن میں یا سبزی وغیرہ میں ڈال کے پکا دیا جائے اور تو پکانے سے اس کی خوشبو جاتی رہتی ہے تو پھر اس کا کھانا، اس سالن وغیرہ کا کھانا جائز ہوگا۔ ایسی خوشبو یعنی یہ جو اوپر خوشبو گزری مشک وغیرہ کا، اس کا آنچل وغیرہ میں باندھنا، اچھا سر یا داڑھی وغیرہ کو خوشبودار چیزوں سے دھونا یا اس لیے دھونا کہ اس کی جوئیں پڑ گئیں مر جائیں، اسی طریقے سے مہندی وغیرہ کا خضاب لگانا، سر میں گود وغیرہ لگا کر کے بالوں کو جمانا، زیتون یا تل کا تیل اگرچہ بغیر خوشبو ہی کے کیوں نہ ہو اس کو بالوں یا بدن میں لگانا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی کا سر مونڈنا، جوں مارنا، پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھلنا یا دھوپ میں ڈالنا کہ جوئیں مر جائیں،
بالوں وغیرہ میں پارا وغیرہ لگانا تاکہ جو مر جائے، یہ سب حرام ہے۔ کسی بھی طریقے سے جوں کے ہلاک کرنے کے لیے کوئی بھی تدبیر اگر کرے گا تو وہ حرام ہے۔ یہ اتنی چیزیں ہیں جو احرام میں حرام ہیں۔ کچھ باتیں مکروہ ہیں، جیسے بدن کا میل چھڑانا، اتنی زور سے کھجلانا کہ کوئی بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، کنگھی کرنا، اور بال یا بدن کھلی جانتے ہیں نا، یہ سرسوں کے تیل پیرنے کے بعد جو نکلتی ہے اسے کھلی کہتے ہیں۔ بال یا بدن کھلی یا صابن وغیرہ سے دھلنا اور کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ یا جوں کے مر جانے کا اندیشہ ہو۔ کرتا وغیرہ پہننے کی طرح کندھے پر اسے ڈال لینا، خوشبو کی دھونی دیا ہوا کپڑا جس میں بھی خوشبو ہو اس کا پہننا، یہ بھی مکروہ ہے۔ قصداً خوشبو سونگھنا، اگرچہ خوشبودار پھل یا پتا ہو، جیسے لیمو، نارنگی، پودینہ وغیرہ، ان چیزوں کو سونگھنا بھی جو ہے، عطر دانہ وغیرہ، یہ مکروہ ہے۔ عطر فروش کی دکان پر اس مقصد سے جانا کہ تھوڑا خوشبو مل جائے، مطلب سونگھ لیں، دماغ معطر ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ سر یا منہ وغیرہ پہ پٹی باندھنا، اسی طریقے سے ناک وغیرہ پہ کوئی کپڑا رکھنا، جیسے یہ کیا کہتے ہیں، ماسک وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ غلاف کعبہ میں اس طرح اندر داخل ہونا کہ غلاف کعبہ سر یا منہ سے مس ہو جائے، لگے۔ کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور وہ پکائی نہ گئی ہو، اگر پکا دی گئی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے تکیے پر منہ کے بل منہ رکھ کر کے سونا، یہ بھی مکروہ ہے۔ مہکتی ہوئی خوشبو ہاتھ سے چھونا، اگر خوشبو ہے ہاتھ سے چھونا بھی مکروہ ہے، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہاتھ میں لگ جائے گی، میں چھوؤں گا تو ہاتھ میں لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں یہ حرام ہو جائے گا۔ بلا عذر بدن وغیرہ پر پٹی باندھنا، سنگار کرنا، چادر اوڑھ کر اس کے آنچلوں میں گرہ دینا، یوں ہی تبند وغیرہ کے دونوں کناروں کو گرہ دینا کہ کھلنے نہ پائے چلنے میں، تہبند باندھ کر کمر بند یا رسی کی طرح کسنا، یہ سب مکروہ ہے۔ باقی باتیں جو ہیں احرام کی حالت میں جو ہے یہ جائز ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں ہی سرسری طور پہ بتا دیتے ہیں۔ بغیر میل چھڑائے ہوئے حمام کرنا یعنی غسل کرنا، پانی میں غوطہ لگانا، کپڑے دھونا، لیکن یہ جو مارنے کے لیے نہ ہو، صفائی کے لیے صرف کپڑے دھونا، مسواک کرنا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چھتری لگانا، انگوٹھی پہننا، بغیر خوشبو کا سرما لگانا، داڑھ اکھیڑنا، ٹوٹے ہوئے ناخون کو الگ کرنا، اسی طریقے سے پھنسی وغیرہ کو توڑ دینا، ختنہ کرنا، فسد کھولنا، اور بغیر بال موڑے ہوئے پچھنے کرانا، آنکھ میں اگر کوئی بال اگ آیا ہو تو اسے نکال دینا، یہ بھی جائز ہے۔ سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجانا کہ بال نہ ٹوٹنے پائے۔ احرام سے پہلے جو خوشبو لگی ہوئی اسے لگا رہنا۔ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بکری، مرغی وغیرہ ذبح کرنا، پکانا، کھانا، اس کا دودھ دوہنا، اس کے انڈے وغیرہ توڑنا، بھوننا، یہ سب جائز ہے۔ جس جانور کو غیر محرم نے شکار کیا اور کسی محرم نے اس شکار کے ذبح میں کسی طرح مدد نہ کی ہو، اس کا کھانا، یعنی کسی ایسے آدمی نے جنگلی جانور کا شکار کیا جو احرام نہیں باندھا ہے اور اس جانور کو ذبح کرنے میں کسی محرم شخص نے کسی طرح مدد نہ کیا ہو، یعنی جو احرام میں ہے اس نے کسی طرح مدد نہ کیا ہو، تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔
کھانے کے لیے مچھلی وغیرہ کا شکار کرنا، بیرون حرم کی گھاس اکھیڑنا، یعنی حرم کے باہر کی گھاس اکھیڑنا، حرم کے اندر کی تو گھاس اکھیڑنا حرام ہے، درخت کاٹنا، چیل، کوا، چوہا، گرگٹ، چھپکلی، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث اور موذی جو جانور ہیں، ان جانوروں کو مارنا بھی جائز ہے اگرچہ حرم کے اندر ہوں۔ منہ اور سر کے علاوہ کسی اور جگہ زخم یا پر پٹی باندھنا، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھ کر کے سونا، کان کپڑے سے چھپانا، سر پر سینی وغیرہ رکھنا، جس کھانے کے پکنے میں مشک وغیرہ پڑے ہوں اگرچہ خوشبو دیں بے پکا، اسی طریقے سے اس کا کھانا بغیر پکائے جس میں کوئی خوشبو ڈالی اور وہ بو نہیں دیتی ہے تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ گھی، چربی یا کڑوا تیل یا ناریل، بادام، کدو، کاہو کا تیل، یہ سب جو ہے بالوں اور بدن میں لگانا جائز ہے۔ خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا، دین کے لیے کسی سے جھگڑنا، بلکہ کبھی کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو حسب ضرورت جو ہے واجب اور فرض بھی ہو جائے گا۔ ایسا جوتا پہننا جس جوتے کے جوتا جو ہے تسمے باندھنے کی جگہ کو نہ چھپائے، یعنی اس ہڈی کو نہ چھپائے، بغیر سلے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا، آئینہ دیکھنا، ایسی خوشبو کا چھونا جس میں مہک نہ ہو، اسی طریقے سے ایسی خوشبو جس میں مہک نہ ہو آنچل میں باندھنا، کسی خاتون سے نکاح کرنا احرام کی حالت میں یہ بھی جائز ہے۔ مرد و عورت کے درمیان احرام میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چند چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہیں، جیسے سر چھپانا، بلکہ نامحرم کے سامنے اور نماز میں تو اسے فرض ہے۔ سر کے اوپر کوئی بخچہ وغیرہ اٹھانا، اسی طریقے سے گوند وغیرہ سے بال جمانا، اور لیکن بے پردہ رہنا اس کا جو ہے جائز نہیں ہے۔ بے پردہ رہنے کا مطلب غیر محرم اگر کوئی آ جائے تو ایسی صورت میں ہاتھ میں پنکھا یا دفتی وغیرہ ہو تو کم سے کم اس سے آڑ کر لے، چہرے کے اوپر کپڑا یا وہ چیز نہ لگنے پائے لیکن دور سے وہ آڑ کر لے۔ اب طواف میں تو چونکہ حرج ہے اس لیے اس میں جو ہے منع نہیں ہے، لیکن آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت، عورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے۔ منہ چھپانے کا یہ مطلب ہے کہ کپڑے وغیرہ سے نامحرم کے آگے کوئی پنکھا وغیرہ منہ سے بچا کر کے دور رکھے، یہ جو ہے عورت کے لیے جائز ہے۔ جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں وہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بھول کر کے اگر کیا تو گناہ نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بھول کر کے ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ ہر طرح سے دینا ہوگا، وہ چاہے بھول کر کے ہو یا جان بوجھ کر کے ہو یا سہون ہو یا جبرن ہو۔ اگر کوئی زبردستی بھی ایسا کر دے تو ایسی صورت میں بھی وہ دینا پڑے گا۔ طواف قدوم یہ قارن کے لیے اور مفرد کے لیے طواف قدوم۔ طواف قدوم کے سوا احرام کے وقت سے لے کر کے رمی جمرہ عقبہ تک، یعنی پہلے دن کی جو رمی ہوتی ہے، جو 10 تاریخ کی صبح میں رمی ہوتی ہے، احرام کے وقت سے لے کر رمی جمرہ عقبہ تک اکثر اوقات میں حاجی لبیک کی کثرت کرے۔ لبیک کثرت سے بولے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں، جب اس کی کوئی حالت بدلے، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو تو لبیک کہے، کھڑا ہے بیٹھ جائے تو لبیک کہے، کثرت سے وہ لبیک کہے۔ اور جیسے ہی وہ کنکری پہلی کنکری رمی جمرہ عقبہ کے لیے پھینکے تو اب لبیک کہنا وہاں سے۔
وہیں سے لبیک کہنا بند ہے. باقی مسائل کل انشاءاللہ.